سب پہ نظر اندر کی خبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام عوام کی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان افرا رشید۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور یہ کبھی روشنیوں کا شہر بھی ہوا کرتا تھا، لیکن اب کراچی کی عوام کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تقریباً 12 سال کا تسلسل ہے پیپلز پارٹی کی حکومت چلی آ رہی ہے اور MQM بھی پیپلز پارٹی کا حصہ رہی ہے۔ اس وقت کراچی کی عوام تحریک انصاف کو بھی آزما چکی ہے، لیکن کوئی کراچی کا پرسان حال نہیں۔ بلیم گیم کے علاوہ خواہ وہ مقامی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو یا پھر مرکزی حکومت ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی نظر نہیں آ رہی۔ NDA میں بھی ایون نظر نہیں آ رہی۔ ایک شہر ہے یہ کراچی جہاں پر گاڑیاں ڈوب رہی ہیں، کشتیاں چل رہی ہیں، عوام پریشان ہے بیچاری۔ آج جو کراچی کی صورتحال ہے اس کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ آخر کب کراچی کے مسائل حل ہوں گے؟ کب کراچی کی عوام سکھ کی سانس لے سکے گی؟ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حلیم عادل شیخ صاحب اور فاروق ستار صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ دونوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ جناب، کراچی ڈوب رہا ہے، اب کراچی کی عوام بیچاری کہاں جائے؟ وہ کس سے مدد مانگے؟ وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے فاروق صاحب آپ مجھے بتائیے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا غم و غصہ اگر کسی سیاسی اور پرامن تحریک کی صورت میں باہر آئے، اور کراچی کے لوگ، جیسا کہ میں کوشش کر رہا ہوں گزشتہ 2 سالوں سے، ایک بہت بڑی نوجوانوں کی تحریک قائم ہو جیسا 1984 میں ہم نے کیا تھا۔ مڈل کلاس عام کراچی کا شہری اور پڑھا لکھا سلجھا ہوا، جو کہ لیڈ بھی کر رہا تھا اور اس کی فالوئنگ بھی بہت زیادہ تھی، پوری فیملیز باہر آتی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مطالبے کے ساتھ وہ تیاری کر رہے ہیں کہ اتنی آفتوں کا اور تباہی کا سامنا کراچی والوں کو کرنا پڑا ہے کہ اب وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم کراچی کو دیکھ لیں گے، ہم کراچی کو چلا لیں گے، نہ ہمیں وفاقی حکومت سے کوئی پیسہ چاہیے نہ صوبائی حکومت سے، کیونکہ پیسہ ملنا تو دور کی بات ہے، جو ٹیکس ہم سے لیا جا رہا ہے اس میں ہمارا جو جائز حصہ ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا، جو کہ 300 ارب بنتا ہے، ہمیں 30 ارب بھی نہیں دیا جا رہا۔ 3000 ارب کا ٹیکس دیتے ہیں کراچی والے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں 1 سال کی ٹیکس کی چھوٹ دیتے ہیں، 1 یا 2 سال کی، اور آفت زدہ علاقہ قرار دیتے ہیں کراچی کو، حیدرآباد کو، میر پور خاص کو، جہاں یہ تباہی ہوئی۔ اور یہ اربن فلڈنگ، سمندروں سے جو طوفان آتے ہیں نا، تو وہ سمندر اگر چڑھ کے آ جائے تو اربن فلڈنگ ہوتی ہے، لیکن بہت کم شہر ایسے ہیں جو بارشوں سے اربن فلڈنگ میں چلے جائیں۔ یہ کلائمیٹ چینج کی پریڈکشن 10-15 سالوں سے کی جا رہی تھی کہ انتہائی موسم ہوں گے اور پاکستان 7واں متاثرہ ترین ملک ہوگا، لیکن نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ وفاقی حکومت کا ادارہ ہو، اتھارٹی، یا صوبائی حکومت ہو یا بلدیاتی ادارے ہو، کسی نے ان خطوط پر تیاری نہیں کی۔
پھر اس سال بھی بارشوں کی پریڈکشن تھی. میر دیکھیے پہلے نمبر پر تو ذمہ داری آتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نمبر 1 صوبائی حکومت. اس نے سارے بلدیاتی اختیارات اور ذمہ داریاں اور وسائل جو ہے نا وہ غصب کیے ہوئے ہیں, اور بلدیات کے پاس اختیار نہیں ہے, بے وسیلہ غیر مؤثر بے اختیار بلدیہ ہے. اچھا پھر چلیں جو بھی وسائل ملے میئر کراچی اور چاروں ڈی ایم سیز کو, ان کے 2 کام ملے تھے, کچرا اٹھانا اور نالے صاف کرنا. یقین مانے جو 50 ارب روپے انہیں 4 سال میں ملے, جس میں سے 20 ارب کم از کم سالانہ ترقیاتی پروگرام کی مد میں ملے. آپ یقین جانیں اس میں کچرا پورا کراچی کا اٹھ سکتا تھا اور نالے صاف ہو سکتے تھے, اور کچھ گٹر کی بڑی فرسودہ لائنوں کو بھی یہ چینج کر سکتے جو ان کا کام نہیں تھا. یہ 3 کام اگر کر لیتے, پچھلی گلیاں پکی نہ کرتے, سڑکیں نہ بناتے, اسٹریٹ لائٹ نہ لگاتے, پارکوں میں کھاد نہ ڈالتے, گراؤنڈ میں مٹی نہ ڈالتے, یہ کام کرتے, نالے صاف کرتے, کچرا اٹھا لیتے, اور جو سیوریج کی لائنیں نالوں میں جا رہی ہیں اس کو نکال دیتے, کچرے کو جو نالے میں گاڑیاں پھینک رہی ہیں ان کو روک لیتے, ویجیلنس کر لیتے. اب یقین مانے 13 ہزار امپلائی لے کر بیٹھی ہوئی ہے یہ KMC اور میئر کراچی. 4 سال کے بعد اب وہ مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہیں. انہیں تو حکومت میں بلدیہ میں رہنا ہی نہیں چاہیے تھا. 4 سال جب اختیار نہیں ملا وسائل نہیں ملے, نہیں رہنا چاہیے تھا, چھوڑ کے منہ پہ مار کے آ جاتے, یا اختیار لینے کے لیے بڑی تحریک چلاتے اپنے 2500 کاؤنسلروں, ڈسٹرکٹ چیئرمین, UC چیئرمین کی فوج ظفر موج کے ساتھ وزیر اعلیٰ اس کے سامنے بیٹھتے تو فاروق ستار بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوتا, مصطفیٰ کمال بھی شاید کھڑا ہوتا, اور کراچی کی عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی. اب کرسی جانے کے غم میں آنسو بہائے جا رہے ہیں. اب مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی 53 لیٹر آپ نے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر لکھے. آج عوام جب بارشوں میں ڈوبے ہوئے تو آپ رو رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں ان کو 53 لیٹر, اور اب رو رہے ہیں. تو اللہ کا خوف کریں, اور جو لوٹ مار کی ہے لوگ اس کا حساب لیں گے ان سے. تو پیپلز پارٹی, پھر MQM پاکستان, اور تیسرے نمبر پہ PTI جس نے آرٹیکل 140(a) کی خلاف ورزی کا قانون ہے یہ بلدیہ کا پیپلز پارٹی کا. میں نے پٹیشن 4 سالوں سے کی ہے, 2 سال سے MQM اور PTI کا گٹھ جوڑ ہے وفاق میں, انہوں نے وہ پٹیشن کیوں نہیں چلائی. آج جب PTI کے میئر کا ان کو گھمانے کے شاید آئے گا تو وہ پٹیشن اسامہ وہ جو کیا کہتے ہیں اسے اسد عمر کی پٹیشن اب دہلی ہے تو چلیں دونوں وہ چلائیں. آرٹیکل 160 میں براہ راست کراچی, لاہور, پشاور, کوئٹہ بڑے چھوٹے شہروں کو فنڈز دیں, یہ دوسرا حل ہے. تیسرا نوجوانوں کی موبلائزیشن ہو رہی ہے انشاءاللہ, 35 سال سے کم عمر کا میئر دیں گے. اور چوتھا ایک سینئر لوگوں پر مشتمل کراچی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن جس میں میں ہوں, مصطفیٰ ہیں, خالد مقبول ہیں, جماعت اسلامی کے حافظ نعیم ہو جائے, زبیر صاحب PMLN کے ہو جائیں, اور اسی طرح جو ہے پیپلز پارٹی کے مرتضی وہاب ہو جائیں, اور فہیم الزماں پیپلز پارٹی کے ہو جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور کچھ صنعت کار تاجر مل کے, کچھ دانشور, کچھ انجینئر, نجیب ہارون PTI کے بہت اچھے انجینئر ہیں, اس میں بے شک علی زید, یہ 10-15 لوگ مانیٹر کریں K4 کا منصوبہ 65 کروڑ گیلن پانی کا اضافی فراہمی کا کراچی کو, اس میں اربوں روپے لگیں گے, سینکڑوں ارب لگیں گے. اسی طرح کچرا اٹھانے کا نظام, سرکولر ریلوے پر سینکڑوں ارب لگیں گے. اسی طرح جو ہے وہ سیوریج کی لائنیں چینج ہوں گی, اور بجلی کے نظام میں کچھ انویسٹمنٹ ہوگی, اور الیکٹرک کے قبلے کو درست کریں گے یہ سینئر لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کراچی کا وے فارورڈ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا. ٹھیک ہے جی فاروق صاحب. اچھا حلیم صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے اس میں کسی کے بلیم کر ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا. حقائق کو جانچنا چاہیے, حقائق کو جانچیں, اور آپ کو بھی حقائق جاننا چاہیے کہ سندھ میں حکومت کس کی ہے اور 18ویں ترمیم کے بعد یہ ذمہ داری کس کی ہے. وفاق نے تو اپنا رول پلے کرتے ہوئے ڈیزاسٹرس کنڈیشن میں بندی NDN میں تو بات کیا, اور NDN نے جتنا اس کو رول سندھ گورنمنٹ نے دیا 3 نالے صاف کرنے کا, وہ نالے 5 دن میں صاف کر دیے. بقیہ کراچی کو اس حال میں پہنچانے کا ذمہ دار کون؟ اس نے گزشتہ 12 سالوں میں نالوں کی صفائی نہیں کی. اس نے گزشتہ 12 سالوں میں برساتی نالوں کو گٹر نالا بنایا. اس نے ان 12 سالوں میں سالڈ ویسٹ کا کچرا نیچرل پہ بھجوانے کی بجائے اس کو نالوں میں ڈالا. کس نے نالوں پر قبضے کروائے, کس نے انکروچمنٹ کرائی, کس نے جو نیچرل بہاؤ تھا پانی کا, قدرتی بہاؤ, اس کو روکا, جس کی وجہ سے آج کراچی میں ہوتا ہے کہ بارش کم بھی آتا ہے تو پانی زیادہ آ جاتا ہے. اور اس لیے بلیم سے ہم نہیں کہتے کہ ہمارا تو بنتا اس لیے نہیں ہے کہ یہاں ہم تو متاثرین ہیں کراچی میں,
ہمیں کراچی میں ووٹ ملا ہے, ہمارا ووٹر یہاں رجسٹرڈ ہے, ہم تو متاثرین میں شامل ہیں, گورنمنٹ نے فٹ کیا. اس کے علاوہ ڈی ایم سی حکومت یہی لوگ تھے جن کے پاس سارا اختیار تھا. ٹھیک ہے جی. حلیم صاحب, آپ مجھے اب ایک اور بات بھی بتائیے گا کہ اتنے سالوں سے کراچی میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے, تو اب آپ کی نظر میں اس سارے حالات کی, ان سارے معاملات کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے, اس کی میں چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی نے واٹر کو اپنے کنٹرول میں لے لیا, تو ذمہ دار پیپلز پارٹی. سالڈ ویسٹ جو کچرے کا ایشو ہے, جس کی وجہ سے ہزاروں ٹن کچرا ڈیلی کراچی کی سڑکوں پہ, کھمبوں پہ, چوراہوں پہ, ڈالوں میں نظر آتا ہے, اس کا چیئرمین سالڈ ویسٹ کے وزیر اعلیٰ صاحب ہے پیپلز پارٹی. اس دوران ایڈمنسٹریشن پیپلز پارٹی کے پاس ہے, پولیس اس کے پاس ہے, جو نالوں سے قبضے کرائے گئے انکروچمنٹ سے انلیگل, اور اس کے اندر ایس کے ایم بھی یہاں موجود تھی. اس کے اندر یہ دونوں پارٹی ذمہ دار ہیں. اچھا, پیپلز کے ایم سی اور ڈی ایم سی کو بھی ہم بڑی ذمہ قرار نہیں دے سکتے, یہ دونوں پارٹی ذمہ دار ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں 70% ذمہ دار پیپلز پارٹی 30% ہے. ٹھیک ہے جی. فاروق ستار صاحب, آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کراچی میں تو کتنے ہی سالوں سے ایم کیو ایم کو ہول رہا ہے, اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ہمیشہ سے متحد رہی ہیں, تو پھر اب یہ بلیم گیم کیوں؟ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کو بلیم کر رہی ہے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایم کیو ایم کو بلیم کر رہی ہے, یہ سب ایک دوسرے کو بلیم کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, 4 سال اسی آسرے میں رہی تھی, 2008 سے لے کے 2012 ایم کیو ایم, کہ شاید بہتر ہو جائے, دہی شہری جو خلیج ہے وہ کسی طرح پٹ جائے, وہ کسی طرح دہی شہری میں ایک بھائی چارہ ہمانگی پیدا ہو. کراچی میں تمام جو اکائیاں موجود ہیں, ہر زبان بولنے والا پاکستانی یہاں ہے, ہر علاقے کا پاکستانی کراچی میں ہے, اور اگر یہاں ہم سب کو باہم شیر و شکر کر دیں تو کراچی ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے پاکستان کی, بہت بڑا اسیٹ ہے. اور یہ اگر اس کے ٹیکسوں جو ٹیکس دیتا اس میں سے اس کا جائز حصہ دے دے تو یہ کہاں سے کہاں پہنچے. لیکن پیپلز پارٹی نے کراچی کو اون نہیں, اور ایم کیو ایم نے بھی اس طرح سے پیپلز پارٹی پر دباؤ ڈال کے کام نہیں کرایا. K4 پر کام شروع نہیں ہوا, 4 سال ہمارے بھی لوگ وزارتوں کے مزے لیتے رہے. میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں, ہمیں پہلے ہی پیپلز پارٹی سے الگ ہو جانا چاہیے, لیکن خیر دیر آئے درست الگ ہو گئے. پیپلز پارٹی نے جو بلدیہ کا قانون بنایا اس کو, اس کے خلاف ایم کیو ایم نے ووٹ دیا. لیکن اب ایم کیو ایم جو 4 سال بلدیہ میں رہی ہے, اسے 4 سال اقتدار میں نہیں رہنا چاہیے تھا. اگر اس کے پاس اختیار, وسائل اور اس کے پاس جو ہے وہ اس کو فیصلہ کرنے کی اس کے پاس یہ ذمہ داریاں ہی نہیں تھی جو بنیادی, تو یہ قصور ہے اب موجودہ ایم کیو ایم کا, جس سے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی الگ ہوں. انہوں نے خود مجھے کہا کہ بھائی آپ اپنا الگ راستہ لیں, ہم کرپشن نہیں چھوڑیں گے, لوٹ مار نہیں چھوڑیں گے, قبضہ نہیں چھوڑیں گے, اور ہم عوام کے اوپر بیٹھ کر حکمرانی کریں گے. اس کا نتیجہ آج دیکھ لیں, ایم کیو ایم اپنی کارکردگی کی بدترین اور نچلی سطح پر ہے. اب ان کا اگلا میر نہیں آتا, انہوں نے سودا کر لیا ہے. پی ٹی آئی بھی زور لگے گی, لیکن 2 سال این ڈی ایم اے نے اس سے پہلے اور وفاقی حکومت نے بھی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل کے ذریعے ہماری وہ پٹیشن نہیں چلائی جس سے کہ یہ مسئلہ مستقل حل ہوتا. تو پی ٹی آئی نے بھی صرف اپنے میئر, اپنے کریڈٹ, اپنی سیاست کے لیے سیاست کی. تو اصل میں تو اب کراچی کے عوام ان تینوں پارٹیوں سے سب سے زیادہ پیپلز پارٹی, پھر ایم کیو ایم اور پھر پی ٹی آئی سے بھی بیزار ہیں. صحیح ہے جی. اچھا حلیم صاحب, بارشوں کے حوالے سے ہم بات کریں کہ بارش سے جو بھی مسائل کراچی میں پیش آئے ہیں, تو بارشوں کا سلسلہ تو ملک بھر میں جاری ہے, لیکن کسی بھی شہر کا کراچی والا حال تو دیکھنے میں اب تک نہیں آیا ہے. تو پھر کراچی ہی کیوں ٹارگٹ بنا, کراچی کی عوام بیچاری ہی کیوں سفر کر رہی ہے سارے حالات اور واقعات اور صورتحال سے؟ اس لیے کہ کراچی ایک ایسی مرغی ہے جس کے اندر سب کو چاہیے, دانا کوئی نہیں دیکھا. کراچی سے 65% ریونیو پاکستان سے جنریٹ ہوتا ہے, 90% پورے ملک سے جنریٹ ہوتا ہے. کراچی نے ووٹ ہمیں دیا ہے, پیپلز پارٹی پر کراچی دشمنی کرتی ہے, اور ایم کیو ایم نے جو کراچی کے ساتھ کیا وہ بھی سب کو پتا ہے کہ 40 سال میں کراچی کے ساتھ کیا وہی 12 سال سے پیپلز پارٹی نے اس کے ساتھ کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کو جتنا ریونیو یہاں سے اکٹھا ہوتا ہے اس کا حصہ کراچی کو نہیں ملتا, اور ہم تو دینا چاہ رہے تھے, 2 سال سے دینا چاہ رہے تھے, لیکن 18 ترمیم آگے آ گئی تھی. اب وہ کمیٹی بن گئی ہے, میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ جلد گورنمنٹ تک بہتری کریں گے. اچھا جی, تو اب کراچی کی عوام جو ہے وہ ہے مدد کی منتظر کہ کوئی فرشتہ آئے اور ان کی مدد کرے. تو اب مجھے یہ بتائیے گا کہ وفاق یا سندھ حکومت میں سے کون آگے بڑھے گا اور کون کراچی کی عوام کی مدد کرے گا؟ فاروق صاحب پہلے آپ بتائیے گا.
دیکھیں وہ تو پھر عارضی حل لے کر این ڈی اے میں آ گئی وفاق سے آگے، ٹھیک ہے نا، اور این ڈی اے میں کہ بس میں اب تو کچھ نہیں ہے، تو اب وہ فوج بیچاری آ گئی ہے، تو ہمارا بھی سارا پھر دار و مدار آخر میں ایک ہی ادارہ بچتا ہے اور اسی کو گھسیٹا جاتا ہے اور اسی کو بلایا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی ادارہ ہے تو وہ ہے، باقی سارے ریاست اور کچھ عدلیہ کام کر رہی ہے، جس نے جسٹس گلزار احمد شیخ نے جو کلئی کھولی صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی، اور جو کلئی کھولی ان کی میئر کراچی اور ایم کے ایم پاکستان کی، تو ان کو تو جس طرح ان کی دھجیاں اڑائی ہیں تو سب نے دیکھا، جائز بات تھی۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ پھر پارلیمان کدھر ہے، وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، بلدیہ کی جمہوری ادارہ کہاں ہے؟ تو اس کا مطلب ہوا کیا، تینوں پارٹیاں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، ایم کے ایم، تینوں میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن وہ اچھے لوگ پیچھے ہیں، مسئلہ یہ ہے۔ اور یہ اختیار کی لڑائی میں پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی ایم کے ایم پہ ڈال دیا، ایم کے ایم نے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی پہ ڈال دیا، پیپلز پارٹی نے ایم کے ایم پی ٹی آئی پہ ڈال دیا۔ اب ہوا کیا کہ یہ تینوں لڑتی رہی، کریڈٹ کی سیاست اور الزامات، ان تینوں کے کرپٹ عناصر کی لاٹری لگ گئی، انہوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ انہوں نے کہا کہ یہ اچھا ہے کہ ہمارے جو صحیح سیاسی لوگ ہیں وہ تو لڑ رہے ہیں، کام کوئی نہیں کر رہا، تو تینوں کے کرپٹ عناصر نے جو ہے وہ مطلب جسے کہنا چاہیے دل بھر کے کراچی کو لوٹا، کراچی کے مسائل کو لوٹا جو بھی تھے، اور پیپلز پارٹی کے پاس تو 7ویں قومی مالیاتی کمیشن کے بعد بڑے وسائل آئے تھے، 18ویں ترمیم کے بعد بڑے اختیارات آئے، تو اس لیے میں ان کی ذمہ داری زیادہ سمجھتا ہوں۔ اور پی ٹی آئی بھی ظاہر ہے کہ 8ویں قومی مالیاتی کمیشن میں اب شہروں کو جو ترقی کے انجن ہے، چھوٹے بڑے شہر، ان کو وسائل دے، تو میں وے فارورڈ بھی بتاتا ہوں اور میں سمپلیفائی کرتا ہوں کہ سبھی کا کہیں نہ کہیں قصور، اور میں اس میں 2008 سے لے کر 2012 تک جو ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے تو میں اپنے آپ کو بھی قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ ہم وہ کام پیپلز پارٹی سے نہیں کرا سکے، تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم میری نیت میں یہ ہے کہ اب وہ غلطیاں نہیں ہونی چاہیے ہمارے بچوں سے، نوجوانوں سے جو ان سے، وہ کم از کم اب آگے لے کے جائے۔ کراچی صرف کراچی والوں کا شہر نہیں ہے، کراچی کی یہ واحد شہر ہے پاکستان کا جس کی اہمیت لاہور والوں کے لیے بھی ہے، پشاور کوئٹہ والوں کے لیے، اور اسلام آباد اور پنڈی والوں کے لیے بھی ہے۔ کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، تو میں یہ کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری نیت کو دیکھ کے، اور جو کراچی کی کروڑوں اور جو لوگ ہیں اور اس کی آبادی کو ویسے ہی کم گنا جاتا ہے، ویسے ہی اسے فنڈ کم دیا جاتا ہے، تو یہ 140A کی پٹیشن تھرو ہو تو بلدیاتی اختیارات وسائل ملے، 160 میں مرکز وفاق ڈائریکٹلی فنڈز دے کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ وغیرہ کو، اور پھر نوجوانوں کی تحریک ہو اور وہ نیا میئر آئے اور وہ اون کرے کراچی کے سارے نوجوان، اور آخری سینئر جو ہم جیسے جو تجربہ رکھنے والے پھر انجینئرز ہوں، ٹیکنوکریٹس ہوں، مل کے ہم کراچی کو 300 ارب اگر ملے تو وہ 300 ارب میگا پروجیکٹس میں کیسے خرچ ہو، اس کو ہم دیں۔ ٹھیک ہے جی، حلیم صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ دیکھیے وفاق آگے آ چکی ہے، اور سپریم کورٹ نے جب آرڈر کیا کہ این ڈی اے نے سارے نالے صاف کرے اور کام نہیں کرے، اس کے بعد ایک کمیٹی بنی، اس کمیٹی کے ذریعے یہ سارے کام ہونے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں سینٹرل گورنمنٹ بھی آن بورڈ ہے، وفاق بھی آن بورڈ ہے، اور ہم اس کو کیا کہہ رہے تھے جو ہوا تو ہوا، آگے کچھ کر بھی بہتر کر دیا جائے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس کی آؤٹ کم اچھی آئے گی اور انشاءاللہ کام ہو جائے گا کراچی کی بہتری۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ فاروق ستار صاحب اور حلیم عابد شیخ صاحب ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا۔ پروگرام سے فی الوقت کے لیے دیجیے ہمیں اجازت، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ A1 TV، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔